الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين إلى آخر الآية صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، میرے نوجوان ساتھیوں، بنی اسرائیل کا ایک اور قصہ آپ کے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا۔ معارف القرآن میں لکھا کہ قتل اس بنیاد پر ہوا تھا کہ ایک آدمی کو کسی کی لڑکی سے رشتہ کرنا تھا، باپ منع کر رہا تھا تو باپ کا قتل کر دیا۔ ہدایت القرآن میں لکھا ہے کہ وراثت کا جھگڑا تھا تو بھائی یا بھتیجوں نے وراثت کے جھگڑے میں سامنے والے شخص کو جنگل میں لے جا کر اس کا قتل کر دیا۔ پھر بیچارے بن گئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے اور بیچارے بن کے کہنے لگے کہ بھئی ان کا قتل ہو گیا ہے، اور قاتل کا پتہ بتائیے، کس نے قتل کر دیا؟ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ کے یہ سوال کرنے لگے، کس نے قتل کیا، آپ ہمیں بتائیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو کہو گائے ذبح کرے۔ اب گائے کو ذبح کرنا اور قاتل کا پتہ لگانا دونوں کا میل تو نہیں کھاتا۔ تو لوگوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ ہماری مذاق کر رہے، ہم سے ہنسی کر رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نبی ہوں، نہ میری یہ شان ہے نہ میرا یہ کام ہے، بلکہ میں تو وہی بتا رہا ہوں جس کا خدا نے مجھے حکم دیا ہے، اور میں کیوں، اللہ کا حکم ہے، حکم الہی کے ساتھ نبی مذاق کرے؟ ایسا پاسبل نہیں۔ پھر انہوں نے بیجا سوالات کرنا شروع کیا تو ان کو کھال کے بھی پیسے دینے پڑے، کھال بھی ان کو مہنگی پڑ گئی۔ گائے کیسی ہونی چاہیے، گائے کا رنگ کیسا ہو، اس کے اوصاف کیسے ہونے چاہیے، اجی ہم کو تسلی نہیں ہوئی، اور زیادہ ہم کو اس کے اوصاف بتاؤ۔ ایسی گائے تو مارکیٹ میں بہت ہے، اور قاتل کی تحقیق کرنی ہے تو گائے سے پتہ چلے گا، تو عجیب و غریب گائے ہونی چاہیے، تو اور زیادہ ہم کو ڈیٹیل بتاؤ۔ ایسے بیجا سوالات کر کے انہوں نے اپنے اوپر معاملے کو تنگ کیا۔ باقی اگر روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی گائے اگر وہ خرید کے ذبح کر دیتے تو ان کا مسئلہ سولو تھا، لیکن وہ بال کی کھال اکھاڑنے کی بنی اسرائیل کی ان کی فطری عادت تھی، تو وہ اس سے مجبور تھے۔ انہوں نے سوالات پہ سوالات کیے اور ان کو ایسی گائے دینی پڑی کہ جس کی کھال بھی ان کو بہت مہنگی پڑی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد کرو اس زمانے کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یقیناً اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتے ہیں کہ تم گائے کو ذبح کرو،
تو انہوں نے کہا اتتخذنا ہزوا، کیا ہم سے تمسخر کرتے ہو، کیا ہم سے مزید ہنسی مذاق کر رہے ہو؟ کہاں گائے کو ذبح کرنا اور قاتل کی تحقیق کا گائے کے ذبح کرنے سے کیا لینا دینا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، نہ میری یہ شان نہ میرا یہ کام، ان اکون من الجاہلین، ایسا کام کر کے میں نادانوں میں سے ہو جاؤں، ایسا میں نہیں ہوں کہ میں خدا کے حکم کو مذاق میں لے رہا ہوں، بے خدا کا حکم ہے گائے ذبح کرو۔ خیر اب ان کو تھوڑا یقین آنے لگا کہ بھئی گائے تو ذبح کریں گے تو پتہ چلے گا، اس کے علاوہ چارہ کار نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے درخواست کرو ہمارے لیے کہ گائے کیسی ہونی چاہیے، گائے کے اوصاف کیا ہو، گائے کو ذبح کریں گے لیکن کیسی گائے لاوے؟ ادعو لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہ وہ آپ کا پروردگار ہمارے سامنے بیان کرے کہ گائے کے اوصاف کیا ہو، ما ہی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو یقول، کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، یعنی گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچھیا ہو، یعنی بچہ بھی نہیں اور بوڑھی بھی نہیں، بلکہ عوان بین ذالک، دونوں کے درمیان کی عمر کا، پٹھا ہو، مضبوط، ایک دم بچھیا بھی نہیں اور ایک دم بڑھیا بھی نہیں، ایسا گائے، ایسی گائے، ایسا بیل وہ لے کے آؤ۔ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، زیادہ سوال مت کرو، یہ کر ڈالو جس کا تم کو حکم دیا جا رہا ہے، تم کو قاتل کا پتہ چل جائے گا۔ لیکن وہ اپنی فطرت سے باز نہیں آئے، ایک اور سوال لگا، قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، انہوں نے کہا اجی ایک درخواست اپنے رب سے ہمارے لیے یہ بھی کر دیجئے کہ گائے کا رنگ کیسا ہو، کئے کلر کی گائے ذبح کرے، سفید، بلیک، کئے کلر کی ذبح کرے؟ تو پھر اللہ نے فرمایا قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ گائے زرد ہونی چاہیے، پیلی ہونی چاہیے، اور پیلے میں بھی ہلکی پیلی نہیں، اس کا رنگ سخت زرد ہونا چاہیے، سونہری ٹائپ کا، کہ جس کو دیکھ کے دیکھنے والوں کو فرحت محسوس ہو، خوشی محسوس ہو، دیکھنے والوں کو بھلی معلوم ہو۔ یہاں مفسرین نے ایک نکتہ لکھا ہے، وہ الٹپ جیسے تیسے سوال کرتے تھے تو اللہ نے رنگ بھی ایسا دیا کہ جس رنگ سے ان کو بڑی مناسبت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے تو سامری نے ان کو سونے چاندی سے مڑ کر ایک بچھڑا ہی گائے اس کو انہوں نے بنا کر ان کے سامنے پیش کیا تھا، اور یہ احمق اس کی پوجا کرنے لگے تھے، تو وہ بھی وہ سونہری قسم سے ان کو مناسبت تھی، تو خدا تعالیٰ ان کے دل سے یہ نکالنا چاہتے تھے کہ جس کو تم نے ایک وقت میں خدا مان لیا تھا، دیکھو آج تم اس کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں خدا کے حکم سے۔ تو یہ مفسرین نے نکتہ لکھا۔ ابھی ان کو اور تسلی نہیں ہوئی، کلر بھی بتا دیا، عمر بھی بتا دی کہ بھئی پٹھا ہو، درمیانی عمر کا ہو، تو مزید سوال لگا۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے ایک اور درخواست کیجئے، یبین لنا ما ہی، کہ وہ ہمارے سامنے مزید بقرہ یعنی بیل کے، گائے کے اوصاف بیان کرے۔ اتنے اوصاف سے ہمیں تسلی نہیں ہوئی، ان البقرۃ تشابہ علینا، ایسی گائے تو بہت ہے مارکیٹ میں، متشابہت ہو گئی ہم کو گائے میں بھی، یہ خریدے کہ یہ خریدے، اور کوئی مزید اوصاف ہو تو بتاؤ جس سے امتیاز میں آسانی رہے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، یقیناً ہم پھر تو انشاءاللہ راہیاب ہو جائیں گے، یعنی اللہ اور زیادہ ہمیں اس کے بارے میں ڈیٹیل بتا دیں گے تو ہم ٹھیک ٹھیک گائے کا پتہ لگا لیں گے اور صحیح گائے ذبح کریں گے، تو قاتل کی تحقیق بھی اچھی طرح ہوگی۔
قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. جو سوال کرتے گئے اللہ تعالیٰ معاملے کو مزید پیچیدہ کرتے گئے، سخت کرتے گئے. اللہ نے اب فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ گائے ایسی ہونی چاہیے جو محنت کش نہ ہو. فریش گائے لانا جس نے خوب محنت کرنا کی ہو. ذلول تثیر الارض کہ جس نے زمین بھی جوتی ہو، ہل بھی چلایا ہو، ایسی گائے نہیں. محنت کش نہ ہو، بالکل اس نے ہل نہ چلایا ہو. ولا تسقی الحرث نہ اس سے کھیتی کے پانی پلانے کا کام لیا گیا ہو. یعنی کنویں سے جو گائے کو اس کا تعلق کر دیتے ہیں نا کہ وہاں سے وہ پانی لے لے کے کھیتی کو پلا دیے، ایسا کوئی کام اس نے نہ کیا. نہ کھیتی کی آبیاری کا کام اس سے لیا گیا ہو، نہ اس سے ہل چلانے کا کام لیا گیا ہو، کھیتی کو جوتنے کا کام لیا گیا ہو. ایسی فریش گائے. جو وہ سوال کرے اللہ تعالیٰ قیودات کو بڑھا رہے ہیں. اب ایسی قیدوں والی گائے اب لانی ہے تو مہنگی پڑے گی. مسلمۃ لا شیۃ فیہا، ایک اور اللہ نے قید لگا دی، کوئی اس میں عیب نہ ہو، کسی طرح کا کوئی عیب نہ ہو، بالکل فریش اچھی گائے بغیر عیب والی، اور کوئی داغ بھی نہ ہو. پہلے کیسی بھی گائے ذبح کر دیتے کام چلتا تھا، لیکن اب بغیر داغ والی بغیر عیب والی گائے ذبح کرنی. بہرحال کہیں سے تلاش کر کے لائے ہوں گے، کتنے بھی پیسے دینے پڑے ہوں گے، دیے ہوں گے. اب سوال کیے تھے تو فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، لا کر انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا. ظاہر تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کام نہ کرتے، لیکن خیر ذبح کیا. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. ابھی تک اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ کسی بھی حکم شرعی کے اندر ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے. اللہ کا حکم ہے مان لینا چاہیے، سمیعنا وَأَطَعْنَا. اللہ کے حکم کو سنا، اب اس کو عملی جامہ پہنا دو. ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے؟ خواہ مخواہ کے سوال شریعت کے حکم کے اندر نہیں کرنے چاہیے. اس قصے سے ہمیں یہ سیکھ مل رہی ہے، سمجھ مل رہی. اب اللہ تعالیٰ اسی واقعے کے اندر حکم شرعی کے اندر ٹال مٹول تو کر رہے تھے، لیکن اب یہ قتل والے قصے کے اندر پہلے چوری کی، اب پھر سینہ زوری، اب اس کو بتلا رہے ہیں. قتل کرنے والوں کو معلوم ہے کہ میں نے قتل کیا ہے، لیکن پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر قتل ناحق قتل کیا تھا، سامنے والے کا کوئی قصور نہیں تھا، اس کو عامل لام اس کا بتایا ہے غالباً، اس کو قتل کر دیا. اب قتل کرنے کے بعد ایک دوسرے پر الزام ڈال رہے ہیں، میں نے نہیں کیا، اس نے کیا، اس نے نہیں کیا، اس نے کیا، تو دو گناہ کر رہے ہیں. چوری کری پھر سینہ زوری، ایک تو قتل کیا ناحق، یہ بڑا گناہ ہے، اور پھر جس نے خون نہ کیا ہو، جس نے قتل نہ کیا، اس کے سر پر الزام ڈال دینا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا کہ گائے کو ذبح کرو. اب اس کا کنیکشن جوڑ رہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ ایک دوسرے پر الزام ڈال رہے ہیں، چھپا رہے اپنے آپ کو، اپنے جرم کو، اور اللہ کو یہ منظور تھا کہ یہ جرم کا راز فاش ہونا چاہیے، اس آدمی کو باہر آنا ہے جس نے قتل کیا. اللہ کو یہ منظور تھا. یاد کرو اس زمانے کو کہ جب تم نے کسی ایک نفس کو قتل کیا، تم میں سے کسی نے کسی ایک انسان کو قتل کیا، پھر تم اپنی برات کے لیے ایک دوسرے پر ٹالنے لگے، ایک دوسرے پر الزام دینے لگے. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، جبکہ اللہ تعالیٰ کو ظاہر کرنا منظور تھا اس کو جس کو تم میں سے قاتل چھپا رہے تھے، تم لوگ چھپا رہے تھے. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، خیر ذبح تو انہوں نے کر دیا، اس کا تذکرہ پہلا گیا. ذبح کرنے کے بعد پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا، کیا حکم ہوا؟ کہ جو مقتول انسان ہے، جو انسان کی لاش پڑی ہے، اس سے اس ذبح شدہ جانور کا کوئی بھی حصہ اس کو جا کے مس کر دو، ٹچ کر دو، اس کو چھوا دو، گوشت کا ٹکڑا کچھ بھی اس کو چھوا دو. تو وہ کیا گیا تو پھر وہ لاش زندہ ہو گئی، اور اس نے قاتل کا نام بتایا، پھر وہ مر گئی. اب تو کوئی شبہ رہا ہی نہیں، مرنے والا خود اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کر کے بتا دے کہ اس نے مجھے قتل کیا ہے، تو پھر تو
کوئی شبہ رہا نہیں۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا کہ اس لاش کو چھوا دو، اس ذبح شدہ جانور کا کوئی بھی حصہ کسی بھی حصے سے ٹچ کر دو۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ یہ گائے کا واقعہ جو پورا ہوا کہ اس کے گوشت کو، اس کے ٹکڑے کو ٹچ کیا گیا اور پھر وہ لاش زندہ ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی بیکار یہ چیز نہیں کی، بلکہ اس کے پیچھے ایک مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ بتلانا چاہتے تھے کہ جیسے اللہ ایسے ٹچ کر کے آج ایک مردہ کو زندہ کر کے تم کو دکھلا رہے، اپنی قدرت کے مظاہر دکھلا رہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ قیامت میں بھی مردوں کو قبروں سے زندہ کریں گے۔ اس کی دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ ایسے عجائبات دکھلاتے ہیں، لعلکم تعقلون، اس توقع پر کہ تم کو کچھ عقل آوے، تم کچھ سمجھو کہ بھئی یہ دنیا ہمیشہ کی دنیا نہیں ہے، ختم ہونا ہے، پھر ایک دن زندہ ہونا ہے۔ اللہ نے یہ عجائبات اس لیے بتائے، یہ سارے قدرت کے مظاہر یوں کر کے دکھائے کہ جیسے ماں کے پیٹ کے اندر نطفہ ٹھہر جاتا ہے، پھر 9 مہینے ہو جاتے ہیں، نطفہ ٹھہر جاتا ہے اور 3-4 مہینے کے بعد اس کے اندر روح پڑتی ہے، 9 مہینے کے بعد تو پھر بچہ باہر آتا ہے، تو روح جو عالم ارواح کے اندر سے اس کی روح کو لایا جاتا ہے اور اس کے جسم سے ٹچ کیا جاتا ہے تو اس کے اندر جان پڑ جاتی ہے۔ ایسے ہی جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے قبر کے اندر، ختم ہو کے فنا ہو کے، تو جب قیامت قائم ہوگی تو عالم برزخ سے روح آئے گی اور اس کے بدن سے قبر میں ٹچ ہوگی تو پھر وہ زندہ ہو جائے گا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ ایسا کریں گے، حساب کتاب ہوگا۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة۔ شرارتوں سے آدمی شرارت کی انتہا کر دے، گناہ کرتا رہے نا، تو پھر اس سے دل سخت ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، پھر حق بات اس کو سمجھ میں نہیں آتی۔ بنی اسرائیل نے کتنی بدعنوانیاں کی تھی، کتنی شرارتیں کی تھی، تو شرارتیں کرتے کرتے ان کے دل سخت ہو گئے تھے، اور سختی کے لیے مثال دی کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت، پتھر سخت تو ہوتا ہے نا، پتھر سے بھی زیادہ سخت ان کے دل ہو گئے تھے۔ اور پتھر کے اندر تو ایسی بھی خصوصیت ہے کہ سارے پتھر ایسے نہیں ہوتے، گرچہ اس کی سختی کے لیے اس کو بولا جاتا ہے، لیکن بہت سارے پتھر اللہ کے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس سے نہریں بہتی، آب زمزم سے پورا عالم فائدہ اٹھا رہا ہے، کیا ایک پتھر سے تو چشمہ جاری کہ اس پر ایڑی گھسی گئی تھی اور پانی نکلا تھا۔ اور کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جو اتنے نرم نہیں ہوتے کہ جس سے نہریں جاری ہو جاوے، لیکن اس کے اندر اتنا اثر ہوتا ہے کہ اس کا فائدہ بھلے پہلے کے مقابلے میں کم ہوتا ہے لیکن کچھ نہ کچھ وہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ جیسے کہ بعض پتھر سے پانی ریستا ہے، پانی بہت زیادہ نہ نکلے نہریں جیسا، لیکن ریستا ہے، پھر چھوٹے چھوٹے اس سے دریا کہو، نہریں کہو، دھیرے دھیرے اس سے پوری بڑھتی ہے۔ پانی پتھروں سے ریستا ہے، وہ بھی کچھ نہ کچھ تو فائدہ پہنچاتا ہے پتھر دوسرے درجے کا۔ اور تیسرے درجے کا پتھر کہ اگر اس سے پانی بالکل بھی نہ نکلے، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ۔ تیسرے درجے کا پتھر گرچہ ان 2 پتھروں کے مقابلے میں بہت کم تر ہے، اس سے پانی بھی نہیں نکلتا ہے، لیکن وہ پتھر بھی کبھی کبھی خدا کے خوف سے لرز جاتے ہیں، لڑک جاتے ہیں۔ اور یہ اشکال نہ کیا جائے کہ پتھر کیسے خدا کے خوف سے لڑکیں گے، وہ تو بے جان چیز ہے، اس کے اندر عقل کہاں ہے؟ ہم انسان خدا کے خوف سے نہیں لرزتے ہیں، پتھر کہاں سے لرزیں گے؟ بھئی پتھر لرزتے ہیں، قرآن کریم کی آیتوں سے ثابت ہوتا ہے۔ پتھر تسبیح پڑھتے ہیں، درخت تسبیح پڑھتے ہیں، تو خدا کے خوف سے وہ لرز جائے، ان کی جو بھی کیفیت ہو، یہ بعید نہیں۔ تو خیر بنی اسرائیل کے اندر یہ تینوں درجوں سے بھی وہ گزرے تھے۔ اس درجے کی ان کی قساوت قلبی تھی، دل کی ایسی سختی تھی کہ پتھر بھی کچھ نہ کچھ کام کے ہیں، لیکن یہ اس درجہ گر چکے، اس درجہ سخت ہو چکے تھے کہ اب ان کو اللہ کے احکام سمجھ میں نہیں آتے تھے۔ ان سے امید رکھنا کہ وہ ایمان لائے، قرآن پر ایمان لائے، حامل قرآن پر ایمان لائے،
یہ محال۔ مدینہ کے جو یہود تھے، گرچہ یہ کارنامے انہوں نے نہیں کیے، ان کے آباء و اجداد نے کیے، لیکن یہ بھی ان کا انکار نہیں کرتے تھے، اپنے آباء و اجداد کے ان کارناموں کو برا سمجھتے، انکار تو کرتے کہ بھئی غلط کیا، اس پر مصر تھے۔ تو وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے کہ اس زمانے کے یہود تھے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، اللہ کو سب معلوم ہے کہ کون کیا عمل کر رہا ہے، اللہ ان کے کرتوت بھی جانتا ہے، آخرت میں سزا بھی ملے گی۔ پتھر جو ہوتے ہیں نا، اس کے بارے میں ایک بڑی لطیف چیز بیان کی ہے کہ پتھروں کی ترتیب جو بیان کی کہ پہلے ایسا پتھر جس سے نہریں بہتی ہے، اور پھر دوسرے نمبر پر ایسا پتھر کہ جو تھوڑا سا کام آتا ہے، اس کا اثر اس کے مقابلے میں کم ہوتا ہے، اور تیسرا کہ بالکل کام نہ آنے والا وہ بھی کبھی کبھی خدا کے خوف سے لرز جاتا ہے۔ ایک لطیف اس کے بارے میں تشبیہ چیز بیان کی ہے کہ پہلے قسم کا جو پتھر ہے جس سے نہریں فائدہ اٹھاتی، بنی اسرائیل ایسے بھی نہیں تھے، بنی اسرائیل ایسے بھی نہیں تھے کہ مخلوق خدا کی تکلیف کو دیکھ کر، ان کی صعوبت کو دیکھ کر، پریشانی کو دیکھ کر ان کا دل اتنا بھی نرم ہو۔ جیسے کہ آج کل غزہ میں جو بھی ہو رہا ہے، اسرائیل کے دل کہاں پسیج رہے ہیں، ان پر ظلم کر رہے ہیں، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، لیکن رحم نام کی ان کے دل میں کوئی چیز نہیں۔ وہ مخلوق خدا پر ان کی تکلیف کو دیکھ کے ان کا دل نرم ہو، اس پتھر کے مانند بھی وہ نہیں۔ اور بنی اسرائیل ایسے بھی نہیں تھے کہ اس سے کم درجے کے نافع بن جائے، اس سے کم درجے کا بھی فائدہ پہنچائے، جیسے کہ دوسرے نمبر کا پتھر کہ وہ کچھ نہ کچھ تو پانی دیتا ہے نا، اور تیسرے نمبر سے بھی گئے گزرے تھے کہ تیسرے نمبر کا پتھر بھی کبھی کبھی خدا کے خوف سے لرز جاتا ہے، لیکن یہ تو ان کے دل تو ایسے سخت ہو چکے تھے کہ خدا کے خوف سے بھی نہیں لرزتے تھے۔ خیر، اللہ تعالیٰ سب کے اعمال سے باخبر ہے، کسی کے عمل سے غافل نہیں ہے۔ اللہ ہر وقت ہر ایک کے عمل پر اللہ کی کڑی نظر ہے، فرشتے تعینات ہیں۔ اس لیے جیسے ہم رمضان کی ساعتوں میں اپنے گناہوں سے بچتے ہیں اور خیر کے کام کرتے ہیں، ایسے ہی گہرے رمضان میں بھی اللہ کو اپنے اس کا استحضار رکھے، آخرت کی فکر کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی آخرت کے اندر ہم کو بھی جنات اور اس کی نعمتوں سے نوازے۔ اللہ کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔